الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا دینی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی ماہانہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا مقصد ایک تو اپنے اندر تعلیم کا ذوق پیدا کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہمیں دین کی سیکھنے کو ملے ان پر عمل کی مشق کرنا ہے اور ان کو عمل میں لانا ہے، اس لیے کہ علم دین اسی وقت نفع دیتا ہے جب اس علم پر عمل بھی ہو، اور اگر علم پر عمل نہیں تو پھر وہ علم بھی بیکار ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم مگر اپنے علم پر عمل نہیں، تو اس لیے اس کا علم بیکار اور وہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا اور اس نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو غنیمت جان کر اس پر عمل بھی کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی فرماتے ہیں۔ اور یہ علم دین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ سب طلبہ بہت مبارک لوگ ہیں، بہت مبارک ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، اسی لیے دین کی سمجھ کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو توڑ دے کر اور آپ کو سمجھ بھیجا ہے۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اس کو حاصل کرنے والے ہیں وہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے، یعنی اس بات کو وہ جانے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے اور جان کر کے اس پر عمل کرے، اور اسی طرح اللہ کو سب سے محبوب بندہ وہ ہے، سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سکھا رہا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک سب لوگوں میں بہتر ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ بہت خوش نصیب بچے ہو، بہت خوش نصیب ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بابت، یعنی جو لوگ علم دین کو حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت فضائل بیان فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، راستے ہی میں اس کی وفات ہو گئی، انتقال کر گیا، تو وہ شہید ہو گیا، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ وہ ہوگا جو ایک شہید کا ہوگا، اور شہید کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کھلی جنت ہے۔ شہید سے کل قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، یعنی جنت عطا فرمائیں گے، جنت کی راحتیں اور جنت کی نعمتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اور اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں علم دین کو حاصل کرنے کی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم آپ کے پاکیزہ دین کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، یا آپ کی توفیق سے ہے اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ علم دین یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ماہانہ پروگرام میں، دوسرے سے تیسرے پروگرام میں یہ بات بتلائی تھی کہ بھائی علم دین اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جس کو علم دین حاصل ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے، جو اس کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں سمجھنی اور جاننی چاہیے کہ اللہ کی جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کے پیچھے قربانی بھی اتنی ہی دینی پڑے گی۔ بھائی دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہے، جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی اس کے پیچھے محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے بھائی، نہیں؟ تو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، تب جا کے یہ علم دین حاصل ہوتا ہے، یوں ہی نہیں حاصل ہوتا۔ ایک تو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب کی پابندی کریں۔ مستقل یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ماہانہ مقدار خواندگی میں رجسٹروں کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں لال قلم نیلے قلم سے زیادہ چلا ہوا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر حاضریاں زیادہ ہیں۔ اتنی ہدایات کے باوجود اتنی غیر حاضری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم غیر حاضریاں کریں۔ علم دین کے حصول کے لیے اسباب کی پابندی ضروری ہے کہ طالب علم غیر حاضری نہ کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غیر حاضری سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کبھی مجبوری آ گئی، کبھی سال دو سال میں کوئی مجبوری آ گئی، دو چار مہینے میں مجبوری آ گئی، تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہم چھٹی لیے بغیر غیر حاضری نہ کریں، چھٹی لیں۔ مثلاً بیمار پڑ گیا آدمی، اپنے
والد صاحب سے کہے کہ مدرسے میں اطلاع دے دیں، مدرسے سے رخصت لے لیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ یہ ضروری ہے۔ تو ایک تو غیر حاضری نہ کریں، اگر کبھی مجبوری میں غیر حاضری کی نوبت آن بھی پڑے تو ضروری ہے کہ وہ مدرسے سے رخصت لے۔ دوسری چیز کہ ہم اپنے اساتذہ کا، لکھنے پڑھنے کے سامان کا، جس جگہ بیٹھ کر کے لکھتے پڑھتے ہیں اس جگہ کا ادب و احترام کریں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جب تک طالب علم جو اس کے لیے علم دین کے حصول کا جو چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں، جب تک ان کا ادب نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل یاد رکھیں، اس کو اپنے قلب پر لکھ لیں، اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں۔ جب تک طالب علم ان چیزوں کا ادب و احترام نہیں کرے گا جو اس کے لیے علم دین کے حصول کا ذریعہ بن رہی ہے، تب تک طالب علم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی ہر اس چیز کا اس کو ادب کرنا پڑے گا، اس کا احترام کرنا پڑے گا، اس کو عزت دینی پڑے گی، جو چیزیں اس کے لیے علم دین کا حصول کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ مثلا سب سے مضبوط ذریعہ جو ہے، سب سے مضبوط، وہ ہے اساتذہ۔ جو ہمیں علم دین حاصل ہو رہا ہے اس میں سب سے مضبوط ذریعہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ اس لیے ہر طالب علم کو چاہیے کہ ہم اپنے استاذ کا ادب اور احترام کریں، جس سے پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ادب کریں، اور جو مدرسے کے اساتذہ ہیں جن سے ہم پڑھتے بھی نہیں لیکن وہ ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ان کا بھی ادب احترام کریں، ان کا بھی ادب کریں۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ جس نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا تو وہ طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے حافظہ اس کا کتنا ہی کند ہو، سبق اس کو یاد نہیں ہوتا، محنت کرتا ہے سبق یاد نہیں ہوتا، اساتذہ کا ادب کرتا ہے، لکھنے پڑھنے کے سامان کا ادب احترام کرتا ہے، اپنی درسگاہ کا ادب کرتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا لیکن وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے اور اسباق کی پابندی کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اس کے سینے کو کھول دیں گے اور اس کو اپنی اس بڑی نعمت علم دین سے سرفراز فرما دیں گے۔ لیکن ایک طالب علم بڑا ذہین و فطین ہے، سبق منٹوں میں اسے یاد ہو جاتا ہے لیکن اساتذہ کا ادب نہیں کرتا، لکھنے پڑھنے کے سامان کا ادب احترام نہیں کرتا، درسگاہوں کلاسوں کا ادب احترام نہیں کرتا، تو یاد رکھیں وہ طالب علم اگرچہ کچھ الفاظ رٹ لیتا ہے، کچھ علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے، مگر وہ اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ علم جو اللہ کی نعمت ہے وہ علم ہے جس پر عمل ہو۔ علم بغیر عمل کے اور عالم بغیر عمل کے جو ہے وہ جاہل سے بھی بدتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو ایک تو اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک تو اسباق کی پابندی کرنی پڑے گی، نمبر دو اپنے اساتذہ، اپنے لکھنے پڑھنے کے سامان کا ادب و احترام کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کے واسطے سے اللہ تعالی نے آپ کو ایک تعلیم دی اور شریعت کا ایک حکم اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو بتایا، ایک ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے،
لیکن اس میں واسطہ اور ذریعہ بنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ جب بھی یہ صحابی آپ کی خدمت میں آتے تو آپ ان کی بڑی خاطر کرتے، اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ جب یہ آپ کی خدمت میں آتے تو آپ اپنی چادر مبارک کو ان صحابی کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ کون بچھا رہا ہے؟ سید الکونین۔ کون بچھا رہا ہے؟ جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے، جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں، وہ ایک اپنے ساتھی کے نیچے اپنی مبارک چادر کو بچھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ایک حکم کے سیکھنے کا ذریعہ یہ صحابی بنے۔ اور وہ حکم کیا تھا؟ یہ تھا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر دین کو حاصل کرنے کی طلب ہو تو پہلے آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو دین سکھائیں، اور جن کے دلوں کے اندر دین کو سیکھنے کی، دین کو حاصل کرنے کی طلب نہیں ہے تو آپ ان کو ترجیح نہ دیں، بلکہ آپ کی نصیحت کا سب سے پہلے حقدار وہ ہے جس کے دل کے اندر صحیح طلب ہو۔ یہ ایک شریعت کا حکم ہے، شریعت کی ایک تعلیم ہے۔ یہ تعلیم جب آپ کے اوپر نازل ہوئی اور یہ حکم شریعت کا آپ کو جو ملا ہے وہ ان صحابی کے واسطے سے ملا ہے، وہ مفصل ایک واقعہ ہے۔ لیکن مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان اپنے پیارے ساتھی کا کتنا اکرام فرماتے تھے، صرف اس لیے کہ شریعت کے ایک حکم کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، نازل کیا آپ کے اوپر اور آپ کو تعلیم دی، اس کا ذریعہ بنے تھے، اسی لیے آپ اتنا اکرام فرماتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ جب کبھی یہ آتے تو یوں فرماتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے میرے اوپر اطاعت فرمایا، تنبیہ فرمائی مجھے۔ گویا کہ اپنے ان ساتھی کا حوصلہ بڑھاتے۔ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ جن سے ہم دین سیکھ رہے ہیں، جو ہمیں قرآن شریف پڑھا رہا ہے، ہم اس کا بھی ادب کریں، اور جو چیزیں واسطہ بن رہی ہیں دین کو حاصل کرنے کا، ہم ان کا بھی ادب و احترام کریں، اساتذہ کا بھی ادب و احترام کریں، کتابوں کا بھی ادب و احترام کریں، قلم کا بھی ادب و احترام کریں، کاپیوں کا بھی ادب و احترام کریں، جس جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں ان کا بھی ادب کریں، تب جا کے کامیابی مل سکتی ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا بڑا ادب کرتے تھے، بلکہ استاد کو تو چھوڑیے، جن سے آپ نے کبھی ایک لفظ بھی سیکھ لیا آپ اس کا بھی ادب کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کا لکھا ہے کہ ایک صفائی کرمچاری تھا، وہ صفائی ستھرائی کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے لیے آیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھ لیا، یہ واقعہ مشہور ہے، اگرچہ میں نے کسی کتاب میں ابھی تک پڑھا نہیں، لیکن آپ کا یہ واقعہ متعدد مرتبہ جو ہے یہ میں نے اپنے اساتذہ سے اور دیگر علماء سے سنا ہے، کتاب میں پڑھنے کا اگرچہ ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، لیکن بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کتا بڑا کب ہوتا ہے؟ کتا بڑا کب ہوتا ہے؟ تو اس بھنگی نے بتایا کہ جب وہ پیشاب جو ہے اپنے پیروں کو اوپر اٹھا کر کرنا شروع کر دے،
جب وہ ایک پیر کو اٹھا کر کے پیشاب کرنا شروع کر دے تو سمجھ ہنسنے کی بات نہیں ہے، نہ میں ہنسانے کے لیے کوئی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، جس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنے آپ سوچ رہے ہیں کہ شادیوں میں 1 مہینہ رہ لیں اور پھر آ کے دین سیکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا، بڑی محنتوں سے آتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے علم دین، سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑھ کے نعمت نہیں ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا لفظ ہی اس بات کو بتا رہا ہے کہ علم دین یہ دنیا کی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، سب نعمتوں سے۔ اسی لیے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتے تھے، اور پیغمبروں میں جو افضل ترین پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کو تمام نبیوں سے بڑھ کر کے علم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی علم ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ کو ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوئی تھی، تو اس صفائی کرمچاری کا اتنا ادب فرماتے تھے کہ جب کبھی وہ صفائی ستھرائی کے لیے آتا تو آپ اگر بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے اس کے اکرام میں۔ یہ اساتذہ کا ادب۔ ہمیں بھی اپنے اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر ادب کریں گے ہم ان چیزوں کا جو چیزیں علم دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی، چاہے ہم کتنے ہی کن ذہن ہوں۔ اس لیے کہ علم دین کو حاصل کرنے کا مدار ذہانت پر نہیں ہے، دماغ پر نہیں ہے، اور دماغی قوتوں پر نہیں ہے، بلکہ کتنے کن ذہن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم دین کی دولت سے نواز دیتے ہیں، کتنے ذہین و فطین ہوتے ہیں کہ ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ علم دین کا تعلق ہے طلب سے، کہ طالب علم کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، کڑھن ہونی چاہیے اس کے دل کے اندر کہ مجھے کسی طرح علم دین حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم دین کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ تو میں نے 2 چیزیں ابھی تک بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اسباب کی پابندی کریں، غیر حاضری نہ کریں۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ لکھنے پڑھنے کا سامان، کاپی، کتاب، قلم، دوات، ہے نا، اور پنسل، اور جس جگہ بیٹھ کر کے ہم پڑھتے لکھتے ہیں، اور سب سے مضبوط ذریعہ جو ہمارے اندر علم دین کے حصول کے علم دین کے آنے کا ہے وہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان کا ادب و احترام، ان سب چیزوں کا ادب و احترام ضروری ہے۔ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جس شخص سے کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک لفظ سیکھ لیا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے یا مجھے فروخت کر دے۔ اتنا ادب کرتے تھے۔ ایک لفظ جس نے مجھے سکھا دیا، ایک کلمہ جس سے میں نے سیکھ لیا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے آزاد کر دے اور چاہے تو فروخت کر دے۔ اتنا ادب احترام اپنے استاد کا۔ لیکن عزیز طلبہ، ہم اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کرتے، ہم اپنی کتابوں کا ادب نہیں کرتے۔ کتنے بچوں کی کاپیوں کے اوراق پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی غلط بات ہے، کاپیوں کو، اوراق کو اکھاڑ دینا، کتابوں کے اوراق کو اکھاڑ دینا، اور بستہ گھر جا کر یوں ہی کہیں بھی پھینک دینا، یہ کتنی غلط باتیں ہیں۔ ایک ساتھی نے اگر قلم مانگا تو اس کو پھینک کے دے دیا، دور سے ہی پھینک دیا، کاپی دور سے ہی دے دی، کتنی غلط چیز ہے۔ یہ سوء ادب ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اسباق کی بھی پابندی کریں اور اساتذہ کا ادب و احترام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ہاں، اور اپنے بستوں کو گھر پہ جا کے یوں ہی نہیں کہیں بھی پھینک دینا چاہیے بھائی، ہے نا۔
بستوں کو ان کی جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے، ادب کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ گھر سے جب آپ نکلیں تو سلام کر کے نکلیں، اور جب گھر میں داخل ہوں، گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہمان بیٹھے ہیں، مہمانوں کو بھی سلام کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ والدین ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں والدین کا بھی کہنا ماننا چاہیے۔ کوئی سامان دکان سے منگا رہے ہیں، لا کے دے دینا چاہیے، ہے نا؟ تو ہمیں والدین کے ساتھ کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے، جیسا وہ پہنائیں، جیسا وہ کھلائیں، اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کو اچھا ہی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا ہی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسا جس کو مل جائے کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ویسا ہی اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ضد کرنا بری بات ہے، ضد کرنا بری بات ہے۔ تو یہ جو چیزیں آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں وہ عمل کریں گے۔ کیا کیا باتیں بتلائیے آج؟ نمبر ایک، میری ساتھ ساتھ دہرائیں۔ نمبر ایک، اسباق کی پابندی کریں۔ نمبر دو، اپنے اساتذہ کا، لکھنے پڑھنے کے سامان کا، جس جگہ بیٹھ کر کے ہم پڑھتے ہیں اس جگہ کا ادب و احترام کرنا۔ اور تیسری چیز میں نے بتائی ہے، تیسری چیز کیا؟ جب گھر سے نکلیں تو سلام کر کے نکلیں، جب گھر میں جائیں تو سلام کریں، اور چوتھی چیز بتائی ہے میں نے، ماں باپ کا کہنا مانیں۔ بتایا نہیں ہو؟ ماں باپ کا کہنا مانیں۔ پانچویں بات بتائی ہے کہ آپ کی جانچ رجب المرجب کی 10 تاریخ تک انشاءاللہ ہونی ہے، اور یہ جانچ پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ ہوگی، اور جانچ کوئی مہمان نہیں بلکہ میں ہی لوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ 5 باتیں نہیں ہو گئی۔ اور چھٹی بات میں نے یہ کہی کہ بھائی مغرب کے بعد جو ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی خوب محنت سے یاد کریں سبق، اور پھر صبح کو بیٹھتے ہی اپنے اساتذہ کو سبق سنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ کتنی باتیں ہوئی بھائی ہیں؟ 6 باتیں ہو گئی ہیں نا؟ 6 باتوں کو یاد رکھیں گے، عمل میں لائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔